ثقیل بھی کہتے ہیں. حرف علت کو کیا کہتے ہیں؟ ثقیل کہتے ہیں. ثقیل کیا کہتے ہیں؟ ثقیل کا معنی ہوتا ہے ہیوی. انگلش میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہیوی کا مطلب کیا ہے؟ بھاری پن. جو ایک چیز بھاری محسوس ہو، بھاری پن. تو آپ دیکھو نا، یہ حرف علت بھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جس عربی کلمہ میں حرف علت ہوتا ہے وہ زبان پر تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے. زبان پر کیا ہوتا ہے؟ ہیوی ہوتا ہے. جو عربی کے زیادہ تر جاننے والے ہوتے ہیں نا، یا جو عربی بول چال کرتے ہیں نا، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر حروف علت ہے، لہذا اس وجہ سے وہ زبان پر بھاری پن محسوس ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو حرف علت کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ثقیل کہتے ہیں. جیسے اقولو بنسبت قل کی ثقیل ہے. اب میری بات سنو، کچھ قاعدے کلیے ایسے ہیں نا، کچھ قاعدے کلیے. میں آپ کو کیا بولا تھا کل، اگر آپ کو یاد ہوتا، میں نے کہا تھا کہ قال اصل میں قولا تھا. قال اصل میں کیا تھا؟ قولا تھا. اب اگر میں قولا سے کالا کیوں ہوا تھا، یہ بات ابھی ہمیں سمجھ آ گئی نا کہ قولا سے کالا اس لیے ہوا تھا کہ قولا میں حروف علت تھا، حرف علت وہ تھا. کیا تھا ادھر؟ تو وہ زبان پر ہیوی تھا. وہ زبان پر کیا تھا؟ ہیوی تھا، یعنی کہ ثقیل تھا، بھاری محسوس ہوتا. تو انہوں نے قولا سے ایک اصول کے تحت کالا بنا دیا. کیا بنا دیا؟ کالا. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ بھی جب پڑھتے ہوں گے نا، آپ کو قولا زیادہ آسان لگتا ہے یا قالا آسان لگتا ہے؟ قالا آسان ہے. اس میں قاعدہ کلیہ کے مطابق قولا سے کالا کیسے بن گیا؟ قولا سے کالا کیسے بن گیا؟ اس کا فارمولہ یہ تھا کہ واو اور اس کی بیفور یعنی ماقبل، بیفور جب فتحہ یعنی زبر ہوتا ہے تو اس واو کو ہم الف سے بدل دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آپ لکھ لیں سارے، آپ قولا لکھ دیں، قاف واو لام، اور ساروں پر زبر لکھ دیں. کاف پر بھی زبر، واو پر بھی زبر، لام پر بھی زبر لکھ دیں. آپ سے نہ ایک ہی ساتھ لکھ دیں نا، قولا لکھ دیں نا، ایک ساتھ لیں. قاف وہ ایک ساتھ لکھ دیں، لام تو الگ ہی ہوگا نا. کاف پر زبر، واو پر. اب میری بات کو سن. جہاں پر قاعدہ کل یہ ہے کہ واو متحرک ہو، متحرک مطلب کہ یہ کہ واو پر کوئی حرکت ہو، جب زبر ہو، زیر ہو، جو بھی ہوگا، اور اس کے ماقبل یعنی اس سے بیفور پہلے کیا ہے؟ کاف ہے. اس پر جب زبر ہوتا ہے، واو سے پہلے جب زبر آ جاتا ہے تو ہم اس واو کو قاعدہ کلیہ کے مطابق الف سے بدل دیتے ہیں. کس سے بدل دیتے ہیں؟ زبر ہے تو ہم اس واو کو کس سے بدل دیں گے؟ حمزہ نہیں، الف سے. نہیں کس نے؟ نہیں، حمزہ وہ ہوتا ہے جو جس پر حرکت ہوتا ہے اس کو حمزہ کہا جائے، وہ متحرک ہوتا ہے. الف ساکن ہوتا ہے. الف پر کوئی زبر زیر تو نہیں ہوتا نا، الف تو ساکن ہوتا ہے. آپ جب پڑھتی ہو، آپ نے کبھی حمزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر زبر ہو، جس کے اوپر زیر ہو، الف ہو، زبر ہو یا زیر ہو تو اس کو ہم حمزہ کہیں گے، اور الف اگر ساکن ہو تو اس کو ہم الف کہیں گے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا جی. تو اب دیکھو نا، قوالا وہ کو جب آپ نے الف سے بدل تو کیا بن گیا؟ قالا. کیا بنا؟ قالا. یہ بن گیا. اب یہ ہو گیا یہاں سے. اب یہ جو دیکھو آپ فائدہ نمبر اولا میں کہ جیسے اقولو بنسبت قل کے ثقیل، اقولو میں گردان کرتا ہوں نا، وہ مشکل والا گردان میں کرتا ہوں، جہاں سے اقولو بھی بنتا ہے، اور قل آسان ہے. تو قل اقولو سے کیسے بنا یہ میں بتاتا ہوں. اصل میں یہ ایسا تھا، قوالا، قوالا، قولو، قولت، قولنا، قولتا، قولتم. تو پھر امر آئے گا اقول. امر کیسے آئے گا؟ اصل میں امر آئے گا اقول، بعد میں تغییر ہوئے، پھر اقول، پھر اقول سے کیا بنا ہے؟ قل بنا ہے. تو آپ مختصراً اتنا سمجھے کہ یہ جو قل ہے نا، یہ اقول سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ اسی سے بنا ہے نا. یعنی اس میں پھر قاعدہ کلیہ جاری ہوا ہے. قاعدہ کلیہ کے بعد اس سے کیا بنا ہے؟ قل بنا ہے. کیا بنا ہے؟ کس چیز کی؟
یہ نیچے دیکھیں، نیچے اب دیکھو جیسے اقول بنسبت کل کی ثقیل ہے، اس لیے کبھی اس کو گرا دیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، اس کو گرا دیتے ہیں، کبھی بدل دیتے ہیں، کبھی ساکن کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ثقیل وہ ہے، اس کے بعد یا، اس کے بعد الف، اور الف اور حمزہ میں فرق ہے کہ الف ہمیشہ ساکن، یہ دیکھو میری والی بات ہے، الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے، اور اس کے پڑھنے میں زبان کو جھٹکا نہیں دینا پڑتا۔ الف میں جھٹکا تو نہیں ہوتا نا، لیکن بلکہ نہایت سہولت سے کیا ہو جاتا ہے، وہ ادا ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، ادا ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا جی، یہ ہو گیا آپ کا یہ۔ اور جو دوسرا ہوتا ہے نا، یہ جس کو ہم کہتے ہیں حمزہ، حمزہ کو ویسے جھٹکا دینا پڑتا ہے، کیا دینا پڑتا ہے، جھٹکا دینا پڑتا ہے۔ اس کی مثال یہ سے میں کہتا ہوں سآلا، کیا پڑھا میں نے، سآلا، یا میں پڑھتا ہوں قرأ، قرأ، لیکن اگر میں حمزہ کو آخر سے ہٹا دوں اور الف لکھ دوں تو پھر کیا ہوگا، قرأ، پھر کیا ہوگا، قرأ، قرأ۔ سآلا، اگر سآلا میں سے درمیان میں سے میں حمزہ ہٹا دوں اور الف لگا تو پھر کیا ہوگا، سالا، پھر کیا رہ جائے گا، کیا رہ جائے گا، سالا رہ جائے گا، کیا رہ جائے گا، سالا، ہاں جی، سالا، سالا نہیں ہوگا۔ پھر جیسے مثال امارا، سالا، قرأ، رأس، بؤس، ذئب وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر حمزہ ہے تو اس حمزہ کی وجہ سے یہاں پر کیا ہو گیا، اس کو جھٹکا لگا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر الف ہوتا تو پھر اس کو یہ نہ ہوتا۔ رأسن میں اگر آپ حمزہ ہٹا دو صرف الف لکھ دو تو پھر راسن ہوگا، پھر کیا ہوگا، راسن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا زیبن، بس زیبن تو ہے کلمہ ہی ایسا ہے نا، زیبن جو ہے نا، نہیں وہ مارا پھر آپ اس لیے نہیں کہ جہاں الف ہوتا ہے نا، الف، میری بات غور سے سنو، الف ساکن ہے، اور عربی میں یہ قاعدہ قانون ہے کہ ساکن سے ابتدا نہیں ہوتی، ساکن سے۔ آپ مجھے ایک بات بتا دیں، آپ جب کوئی لفظ عربی کا ہے نا، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ رشید ہے، کیا نام ہے، رشید، آپ را کو ساکن پڑھ آپ را کو اگر ساکن کرو گے، نہ زبر نہ زیر نہ پیش اور ساکن، تو آپ رشید کو رشید پڑھ سکتی ہو، کس طرح پڑھو گے، نہیں پڑھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی زبان میں یہ ناممکن ہے کہ ابتدا ساکن سے ہو، ابتدا کہاں سے ہو، ساکن سے ہو۔ ہاں پشتوں میں ہو سکتا ہے، پشتوں میں ہو سکتا ہے، مثال پشت میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو تو ہم کہہ دیں پریگدا، پریگدا، اب